بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ اس انسان پر اللہ کے بہت سے احسانات ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، لیکن کسی انعام کو جتلایا نہیں۔ ایک انعام ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو اس مہینے کی برکات اس سے ہمیں نہیں ملے گی کہ ہم جلوس نکالیں۔ یہ جلوس نکالنا اگر عبادت ہوتا، امام اعظم ابو حنیفہ جلوس نکالتے، ابو بکر صدیق جلوس نکالتے، عمر فاروق نکالتے، حضرت عثمان نکالتے، حضرت علی نکالتے، لیکن کسی نے نہیں نکالا۔ اس ربیع الاول کے برکات اور سعادتیں ہمیں تب حاصل ہوگی جب حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنا لیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کو اگر اول سے آخر تک آپ ٹٹول لیں تو قرآن کا خلاصہ یہ تمہیں سامنے آئے گا کہ تقوی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی کنجی ہے، اور تقوی میں کمی تمام مصائب اور آلام اور عذاب کا سبب ہے۔ تقوی ہی سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی مصائب کے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نمایاں صفت تقوی کا صفت تھا وہ ہمارے اندر آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ تقوی کہاں سے ملے گا؟ تقوی جو ہمیں ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ دوسری صفت امتی کی صفت دوسری کیا ہے کہ دلوں کی تبدیلی۔ وہ ایسے محنت کرتے ہیں کہ انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو امتی کے لیے ضروری ہے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اور صحبت سے ہمیں کیا ملے گی؟ فنائیت کی صفت۔ فنائیت کی مثال دیکھو، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں جاتے ایک اللہ کے قصیدے کو چھیڑتے تھے، اللہ کی صفات بیان کیا کرتے تھے، بس کسی اور چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کسی اور چیز کا ہوش صرف اگر تھا تو اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، یہ فنائیت ہے۔ امتی میں یہ فنائیت ہونی چاہیے۔ تیسری صفت جو ہے کہ امتی کے اندر کیا آ جائے؟ عمل۔ امتی سر تاپا عمل ہو۔ اور امتی کے چوتھی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اخلاق عالی ہو۔ فرمایا اللہ پاک نے انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ کو میں نے بڑے اونچے اخلاق کے ساتھ جو ہے نمایاں اخلاق کے ساتھ ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور اخلاق کے اندر اللہ نے تسخیر کی قوت رکھی ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے وہ انسان آپ کے مسخر ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم کر دیا۔ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے، صحابہ کرام آپ کی صحبت سے بھاگ جاتے۔ تو امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نصب العین اللہ کو۔ فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا موت، میری عبادت، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ مقصود کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ جب لا کہا تو لا ہوا،
اولا بھی اس میں لا ہوا، کل لا ہوا جز لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یقین دانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو، لا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو۔ میرا مقصود صرف ایک اللہ ہے، میرا مطلوب صرف ایک اللہ ہے۔ امتی کے اندر وہ صفت ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے نمایاں صفتی توکل علی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ آرام فرمانے لگے، صحابہ کرام درختوں کے نیچے آرام فرمانے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے تلوار ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکائی، ایک کافر آیا، تلوار لی، پھر کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، فسقط السیف من یدہ، اس کے اوپر کبکبی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار گر گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ انہوں نے کہا کن خیر آخذ، آپ تلوار کے بہترین پکڑنے والے بن جائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اقرار تو نہیں کرتا۔ آپ سب نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، لوگوں سے کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، ایک بہترین آدمی کی طرف سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور امتی میں صداقت ہونی چاہیے، عمل کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، اور امتی میں شجاعت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے شجاعت تھی۔ غزوہ حنین میں اکیلے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی کے اندر عفو درگزر تھا، تو امتی جو ہے عفو درگزر ہونے والا بن جائے۔ حضور علیہ السلام مکے میں تشریف، جب مکے میں تھے، ایک بڑھیا اوپر سے حضور علیہ السلام پر کچرا ڈالا کرتی تھی۔ چند دن ہوئے کچرا نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں نے بتاؤ بیمار ہے، آپ سب ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم کیوں کچرا ڈالتی ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں آپ بیمار ہو، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو ایک عورت کو دیکھا، اس کے سامنے جو ہے سامان پڑا ہوا ہے، راستے میں کڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ یہاں مدینے میں ایک جادوگر آیا ہے، میں ڈر رہی ہوں کہیں اس کا جادو مجھ پر مسلط نہ ہو جائے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، ہجرت کر رہی ہوں۔ تو آپ سے فرمایا یہاں کیوں، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کہا مزدور کے انتظار میں۔ کہا میں آپ کا سامان اٹھاؤں گا۔ سامان اٹھا کر اور جہاں جانا تھا وہاں سامان لے جا کر انہوں نے کہا بیٹے آپ کی کتنی مزدوری ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں جان، اماں سے کوئی مزدوری طلب کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹے میری ایک وصیت سن لو دل سے، کہ کہیں اس جادوگر کے جال میں آپ نہ پھنسنا۔ انہوں نے کہا آپ سب نے فرمایا اماں آپ جانتی ہے لوگ جادوگر کس کو کہتے ہیں؟ کہا میں تو نہیں جانتی، میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہا لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ ہے تو آپ اسی قابل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور وہ کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی۔ تو امتی کے اندر بھی ایسا تحمل ہو، بردباری ہو۔ امت بزرگ فرماتے شیخ سعدی شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کرد تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کے مرد جو ہوتے ہیں دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ آپ کو یہ مقام کیسے میسر ہوگا کہ آپ کا تو دوستوں کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ امتی کے اوصاف میں سے جہاد ہے۔ اللہ کے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کا مقصد دعوت اور تبلیغ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، لوگوں کو کفر و شرک سے کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور نور اسلام میں لانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شان والے نبی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے تمنائیں کی، دعائیں کی،
لیکن حضور علیہ السلام نے دعا کے بغیر وہی حاجتیں پوری فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ نے خود نبی علیہ السلام سے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ویسر لی امری، اللہ میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ اللہ نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، تیرے بوجھ کو ہم نے آپ سے ہٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ میرے لیے ثناء حسن چھوڑ دے آخری زمانے میں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ حضور علیہ السلام نے بغیر مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا۔ فرمایا جب تک میرا نام رہے گا وہی تیرا بھی نام رہے گا۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں وہی بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نام سے پکارا، یا نوح اہبط بسلام منا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا عیسیٰ انت قلت للناس وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے القاب سے فرمایا کبھی طٰہٰ، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے تمام اعضاء کا ذکر قرآن میں کیا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کا ذکر فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ذکر فرمایا فانما یسرناہ بلسانک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر لا تجعل یدک مغلولۃ۔ حضور علیہ السلام کے سینے کا ذکر الم نشرح لک صدرک۔ حضور علیہ السلام کے دل کا ذکر نزلہ علی قلبک۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے حبیب آپ کی طرح خوبصورت میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ کی اپنی چاہت ہو۔ عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا خیر من شمس السماء، الشمس تطلع بعد الفجر وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ ہمارا بھی ایک سورج ہے، آسمان کا بھی ایک سورج ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ آسمان کا سورج دن کو نکلتا ہے، ہماری سورج کی تابانی رات کو ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمالات سے نوازا تھا۔ حضور علیہ السلام کے لیے جب ممبر پر تیار ہوا، آپ سب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو جس خشک ٹہنی کے ساتھ، کھجور کے جڑ کے ساتھ اور تنے کے ساتھ تکیہ لگایا کرتے تھے، اس سے رونے کی آواز آئی انک انین الصبی، ایسے رو رہی تھی جیسے بچہ روتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے سرسبز و شاداب فرما دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے سرسبزی نہیں چاہیے، شادابی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا وصال چاہیے۔ آپ نے مجھ سے جدائی اختیار کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تجھے جنت کے درختوں میں سے بنا دے گا۔ اس سودے پر وہ راضی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے قبر کھودا اور ان کو دفن کر دیا۔ اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا تھا، تو ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں۔ صحابہ کرام کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ان کے بچے آئے، کہا ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا باغ میں کام کر رہا ہوں۔ کہا حضور علیہ السلام دنیا سے وصال فرمایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کہ یا اللہ اس آنکھوں سے تیرے حبیب کا دیدار کیا کرتا تھا، اب بھی اس کے کیا کروں گا، مجھے اندھا کر دے۔ وہ اندھا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام پر ہم کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائے۔ پہلے زمانے کے مشائخ اپنے مریدین کو دو باتوں کی وصیت کیا کرتے تھے کہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھا کرے، اس سے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، اس سے حضور علیہ السلام سے خاص تعلق نصیب ہوگا، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جاؤ گے۔
اور اللہ پاک تمام کائنات کو تمہارے لیے مسخر فرما دیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہا وجدنا ما وجدنا، مجھے جو کچھ ملا ہے درود شریف کی برکت سے ملا ہے، تو ہم کثرت سے درود شریف پڑھے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرے، ایک ایک عمل حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ ربیع الاول کی سعادتیں و برکات ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔